اللهم صل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. مومن کرام، سامعین محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور اپنی اور آپ تمام مومنین کی جانب سے حجت زمان بقیت اللہ الاعظم فی الارض امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ان کے جد امجد کی ولادت کی مبارک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا آج کی گفتگو کا دن اور موضوع دونوں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مناسبت رکھتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو اور موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارشات کو پیش کروں، ہمارے محترم پروفیسر آصف علی نقوی صاحب کی امر پر ایک گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ انہوں نے ایک سلسلہ المصطفیٰ اکیڈمی کے نام سے شروع کیا ہے کہ جس میں انہوں نے 6ٹھی کلاس کے بچوں کی پروفیشنل کوچنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں مختلف جو سبجیکٹس ہیں اس کے ماہرین بچوں کو آ کے تعلیم اور تربیت دیں گے. اس کے علاوہ اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامک جو موضوعات ہیں اور اسلامی تربیت کے حوالے سے بھی کوچنگ کے اندر اس کا خیال رکھا گیا ہے. اور اس کا جو مکان ہے وہ الصادق اسکول ہے جو کہ حسنین مسجد کے نزدیک ہے. اور ایڈمیشن جو ہے اس کا ٹیسٹ بیس ہے، بچے کا ٹیسٹ لے کر اس کے معیار کو پرکھنے کے بعد ایڈمیشنز ہوں گے اور پھر انشاءاللہ یہ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ اپنے ماہرانہ انداز سے اس پر کام کرے گی. لہذا جو لوگ یقیناً اس طرف متوجہ ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت ان کو بنانے میں، ان کو کہیں پہنچانے میں سب سے زیادہ مہم ہوتی. ایک صرف چھوٹا سا ایک نقطہ ہے کہ عرض کرتا چلوں، البتہ پروفیسر صاحب یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بہتر بات کو، کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں چند مقام بڑے خاص ہوتے ہیں. اگر ان پہ کنسنٹریٹ کر لیا جائے تو بچوں کے جو تعلیمی میدان میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. ایک جو ہے وہ بچوں کا جو پہلے 3 یا 4 کلاسیں ہیں
جس میں اس میں لکھنا، حروف کی شناخت کرنا اور ان کو آپس میں ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور ریاضی کی کچھ بنیادی چیزیں سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر میٹرک سے پہلے کے کچھ عرصہ جس میں اس کے بنیادی جو افکار ہیں چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے، کہ سائنس بنیادی طور پہ کہتے کسے ہیں، ہیومن سائنس کسے کہتے ہیں، ادبیات کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد میٹرک، انٹر، آگے جتنا بھی بچہ جاتا ہے وہ تعلیمی اعتبار سے جو اس کی بنا ہے وہ اس سے پہلے رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ بچے کو اس دوران میں خود سے پڑھنے کی عادت ڈال دیں، اس کو کوئی ایک اچھا استاد ڈھونڈ کر دے سکیں، تو آگے بچہ پھر خود چلتا ہے، پھر اس کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اس پہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا، میرا اپنا تجربہ ہے۔ میرے اپنے پورے تعلیمی کیریئر میں تقریباً 20 سال کا وہ تعلیمی کیریئر جو ہم نے نرسری سے لے کر ماسٹرز تک یونیورسٹی میں گزارا، اور 11 سال کا حوزے کا تجربہ، تو تقریباً 20-22 سال وہ اور 11 سال یہ، 32 سال تو ہم نے تعلیم میں گزار دیے ہیں کم از کم۔ اس پورے عرصے میں 30-32 سال کے عرصے میں جو چیز مجھے میرے اپنے تجربے میں سب سے زیادہ اہم محسوس ہوئی ہے وہ اساتید ہیں۔ اگر بچے کو اچھا استاد مل جائے تو وہ استاد اسے بنا دیتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچے کو کوئی اور فیسیلیٹیشن نہیں دے سکتے، اس کو اور آپ یعنی آپ اس کو کسی مہنگے اسکول میں نہیں بھیج سکے، آپ اس کے اور بہت سارے چونچلے برداشت نہیں کر سکے، آپ اس کے لیے نئی کتابیں نہیں خرید سکے، نیا یونیفارم نہیں خرید سکے، وغیرہ وغیرہ، گھر میں اسے کوئی بہت اچھا ماحول فراہم نہ کر سکے۔ اگر آپ صرف اس بات پر محنت کر لیں کہ اپنے بچے کو ایک اچھا استاد فراہم کر دیں، ایک اچھے استاد تک اس کو پہنچا دیں، تو میری طرف سے آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بن ضرور جائے گا اور کہیں نہ کہیں پہنچ ضرور جائے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو استاد اور شاگرد پہ گفتگو کریں گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عصمت کی 10ویں کڑی، امامت کے 8ویں تاجدار۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے اس کو سمجھنا، اس پر بحث کرنا ایک بہت طولانی سلسلہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ چند اہم باتیں، چند اہم نکات آپ تک پہنچا سکوں کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنڈیشنز ہیں، جس ماحول میں آپ ہیں، اگر ہمیں وہ ماحول سمجھ میں آ جائے سیاسی اعتبار سے، تو ہمارا جو موضوع گفتگو ہے کہ امام نے کیوں ولی عہدی کو قبول کیا۔ اچھا، ایک عام سا مسئلہ ہے، ہم سے کہا جاتا ہے جی امام رضا نے کیوں ولایت عہدی کو قبول کیا، تو ہم کہتے ہیں جی انہوں نے مجبوراً کیا، مجبوراً کیا، اکراہن کیا، زور زبردستی، قتل کی دھمکی ملی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قتل کی دھمکی ملے، اگر زور زبردستی کی جائے، اگر اکراہ کی جائے، تو جس طرح سے ولایت عہدی کو قبول کیا گیا اسی طرح سے امام حسین بیعت کر لیتے ہیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ کیا اکراہن بیعت قبول نہیں کی جا سکتے؟ شاید میں شاید کہہ رہا ہوں، یہ البتہ سیاسی تحلیل اپنی جگہ پر ہے اس کی، شاید امام حسین کا یزید کی بیعت کر لینا ایک جہت سے، خاص جہت سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کہ شاید امام حسین کا بیعت کر لینا یزید کا ظالم کی مدد کے عنوان میں، ظالم حکومت، اس کی مدد کی جانا، آپ ظالم حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ایک مرحلہ ہوتا ہے، آپ ظالم حکومت کے سامنے سر خم کر دیں لیکن کوآپریٹ نہ کریں، یہ ایک مرحلہ ہے۔
لیکن ایک مرحلہ کیا ہے کہ نہیں، آپ سر تسلیم خم نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اب یہ جو حصہ بننا ہے، یہ سر جھکا دینے سے یا خاموشی اختیار کر لینے سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ آپ سرنڈر ہو گئے کہ بھئی یہ مار دے گا ہمیں، کاٹ دے گا ہمیں، ہمارے اوپر ظلم کرے گا، چلو مجبور مان لیتے ہیں، لیکن آپ کوآپریٹ نہیں کر رہے اس کے ساتھ۔ مرحلہ کہاں مشکل ہوتا ہے؟ مرحلہ آتا ہے کوآپریشن کے اوپر آگے، کہ آپ ظالم حکومت کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ اور ولی عہد ہونا کسی حکومت میں آج کی دنیا میں بھی اس کو حس کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں برائے نام تو ڈیموکریسی چلتی ہے، برائے نام ہے، لیکن ولی عہدی کی اہمیت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو میں صرف اتنا سا ایک جملہ کہوں گا کہ ولایت عہدی، ولی عہد ہونا سیاسی میدان میں، سیاست کی دنیا میں اتنا مہم ہوتا ہے کہ لوگ اپنی نسل کا نام بدل لیتے ہیں، اتنا مہم ہوتا ہے۔ وہ علاقہ جس میں ذات برادری کے اوپر لوگ کٹ مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ ہیں، اور اس کے اوپر وہ افتخار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری اتنی زمین ہے، ہم یوں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ نسل جہاں افتخارات کا باعث سمجھی جاتی ہو، وہاں پر لوگ اپنا شجرہ نسب زبردستی، صرف ولایت عہدی، اصل موضوع کیا ہے؟ ولایت عہدی، کہ ہم کسی طرح سے یہ ثابت کر دیں کہ ان کے اصل جانشین، ان کے اصل خلیفے، ان کے اصل حقدار ہم ہیں۔ اب چاہے اس کے لیے آپ کو شناختی کارڈ بدلنے پڑ جائیں، چاہے آپ کو اپنے نام کے آگے 2-3 نسلوں کے نام لگانے پڑ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے جو موضوعات ہیں، اب یہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ولایت عہدی کو، یہ بڑی بہترین مثال ہے کہ بعض اوقات موجودہ حکومت اور بادشاہ سے اپنے آپ کو لنک کر کے اس کے بعد، کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود تو کچھ نہیں ہوتے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، پدرم سلطان بود، البتہ ہے یہ فارسی کا لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پدرم سلطان بود کیا ہے؟ اب یہ نوجوان نسل سے تو مجھے 100% توقع ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن بزرگ یقیناً جانتے ہیں، اسے میں نوجوانوں کے لیے توضیح دے رہا ہوں۔ اردو میں یہ محاورہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، پدرم سلطان بود، میرا باپ سلطان تھا۔ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کہنے والا خود کچھ نہ ہو۔ جتنے بھی افتخارات ہیں وہ اپنے ابا کے اوپر، میرے ابا تو یہ تھے، میرے ابا یہ تھے، میرے ابا فلاں تھے، میرے ابا نے یہ کیا، میرے ابا فلاں۔ اس کو کہتے ہیں بھائی پدرم سلطان بود، ٹھیک ہے تمہارے ابا سلطان تھے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ بتلاؤ تم کیا ہو، تمہاری کیا کوالٹیز ہیں، تمہاری کیا کوالیفیکیشن ہے، تم نے کیا کیا ہے یہ بتلاؤ۔ والد صاحب آپ کے سلطان تھے، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کارنامے انجام دیے، بڑی اچھی بات ہے، آپ کیا ہیں؟ تو جہاں کہیں کوئی خود خالی ہو تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ سلطان تھا، بابا باپ سلطان تھا، تم کیا ہو؟ تو بعض اوقات یہ نسبتیں، یہ چیزیں اس لیے مہم ہوتی ہیں کہ چونکہ باپ کا کیا ہوا سیاسی میدان میں بڑا کام آتا ہے، ماں باپ کا کیا ہوا بہت کام آتا ہے، میرے باپ میری ماں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کیا، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ جو لائن ہے سیاست کی، اس کو پکڑنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ولایت عہدی کا جو منصب ہے وہ اس اعتبار سے مہم ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی اپنے سے پہلے والے کا جتنا بھی دبدبہ اور روب ہے اس کو آپ بڑے آرام سے ارثے میں لے سکتے ہیں، بڑے آرام سے آپ وراثت میں لے سکتے ہیں، ارث میں لے سکتے ہیں، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ اس طرف سے ولی عہد اور اس کا کام لازمات ہے، جب وہ ولی عہد اناؤنس ہو جاتا ہے کہ یہ ولی عہد ہے۔ اب مثلا کسی صاحب کے 3-4 بیٹے، ان میں سے انہوں نے ایک کو کہہ دیا کہ یہ میرے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جس کو وہ کہے گا کہ یہ میرے بعد آئے گا، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا ولی عہد ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی حکومت میں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔
یا یوں کہیں کہ اس کو جان بوجھ کر ایکٹیویٹ کرایا جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ اسے بھیجا جاتا ہے، مختلف ٹورز پہ اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے، مختلف کام اس کے ذمہ دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے سے ایکٹیویٹ ہوگا، پہلے سے کر رہا ہوگا، لوگ اسے پہلے سے جانتے ہوں گے، یہ لوگوں کو پہلے سے جانتا ہوگا، تو یہ آٹومیٹیکلی بادشاہ کے یا پہلے سرکار کے جانے کے بعد فوراً اس کی جگہ لے سکے گا۔ اب اگر کہیں کوئی شخص جو ہے وہ ولایت عہدی کو قبول کرے، فرض کرے، تو اس کا پہلا مرحلہ جو انسانی ذہن میں سوال بن کے ابھرتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہ ولی عہد بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی حکومت میں کوآپریٹ کرے گا، یہ حکومت چلائے گا، یہ اب حکومت کو اوورٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ تیار ہے کہ یہ اگلی حکومت کو ٹیک اوور کرے، آمادہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سوال بنتا ہے کہاں ہمارے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں۔ 25 سال میں آپ نے ظاہراً خلافت نہیں کی، لیکن ان سالوں میں آپ نے جب خلافت نہیں کی ہے تو آپ کا رول کیا رہا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب امیر المومنین، آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی خلافت کو نہیں مانا، لیکن امام جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، امام یہ کام کیا کرتے تھے، امام نے یہاں پہ یہ کیا، امام نے فلاں جگہ یہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ امام رضا علیہ السلام کا جو دور ہے اور امام رضا علیہ السلام کی جو حکمت ہے وہ ان دونوں مقامات پر ان دونوں سوالوں کا جواب بن کر سامنے آتی ہے۔ دونوں مقام پر کیسے آتی ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لہذا اگر آج ہم نے اس گفتگو کو کسی حد تک سالو کر لیا تو یقیناً آپ کے لیے یہ دونوں مرحلے حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی امیر المومنین نے خلاف بیعت کو تسلیم کر لیا تھا اور وہ حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے، یا امام رضا علیہ السلام جو تھے انہوں نے ولایت عہدی کو قبول کیا اور یہ ظالم حکومت کے ساتھ کوآپریشن کرنا، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی پہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، اثم اور عدوان، گناہ اور معصیت پر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ مت کرو۔ تعاون کرنا ہے کس پہ کرو؟ نیکی اور تقوی میں، اچھی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، امر ہے۔ ادھر سے نہیں ہے، منع کیا ہے کہ بری باتوں میں بالکل کوآپریٹ نہیں کرو۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت کو کتنا مانتے ہیں، کہاں ہم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور کہاں ہم اسم و عدوان میں، گناہ اور معصیت میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ یہ بڑا حساس ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم اگر اپنی زندگی پہ غور کریں گے تو ہم آیت کے بالکل برعکس اپنے آپ کو پائیں گے کہ ہم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرتے، اور جتنی بھی اسم اور گناہ ہیں ان میں اکثر، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، اور یہ یاد رکھیے کہ گناہ میں جو کوآپریشن ہے وہ خود گناہ ہے، اٹ سیلف ایک گناہ ہے۔ اور اگر امام رضا علیہ السلام کی اس ولایت عہدی کو قبول کرنے کو آپ پوری طرح سے بیان نہ کر سکیں تو اس سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے گویا ظالم اور گناہ کی کوآپریشن کی ہے، وہاں تعاون کیا آپ نے، اور ہم نے اسی مرحلے کو حل کرنا ہے۔ یہی مسئلہ کہاں سامنے آئے گا؟ امام علی علیہ السلام امیر المومنین کی زندگی میں وہ حصہ۔ اب میں صرف چند باتیں ہیں جن کا ایک تاریخی لنک ہے، پہلے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر دوبارہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر آتا ہوں۔ اسلام میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اس کی جو سیاسی بصیرت ہے اور جو اس کی سیاسی قوت ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ تقریباً 250 سال تک
معصومین کے ظاہری جو وجود ہے اس کی برکت. یہ میں بہت اجمالی بیان کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں کو کھول کے بیان کیا جائے تو لازمات ایک مفصل بحث ہے. خود پیغمبر اکرم کی جو سیاسی نگاہ ہے، آپ نے جس طرح سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا، جس طریقے سے آپ نے اپنے پیغام مختلف جگہ پر مختلف لوگوں کے ذریعے سے پہنچوائے، یہ صحیح ہے کہ آپ کے بعد آپ کا جو سیاسی منصب ہے خاص طور پر وہ کسی کے ہاتھ میں چلا گیا، غاصبین کے ہاتھ میں چلا گیا. لیکن غاصبین کے ہاتھ میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ولایت الہیہ کے حامل ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں. اللہ کا جو ولی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے. کیسے جاری رکھتا ہے، کیا کیا انہوں نے، یہ ایک تفصیلی بحث ہے. لیکن معصوم اور ولی زمان، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری دین کا تحفظ ہے. پیغمبر اکرم کی ذات مبارکہ کی جو اٹریکشن تھی، خود یہ ذات اتنی اٹریکٹیو ذات تھی، یہ سیرہ ان کی زندگی اتنی اٹریکٹیو تھی کہ آپ نے جن اطراف کے لوگوں کو جس طرح سے اپنے گرد جمع کیا اور اپنے ہی زمانے میں آپ نے فتوحات کے ایک سلسلے کو جو آپ نے جاری کیا، تاریخی طور پر اگر آپ اس کو تحلیل کریں تو یہ جو حالات پیش آئے ہیں سیاسی طور پر، یہ بدترین حالات ہیں. ان بدترین حالات کے باوجود آپ کی حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا اور نکلنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے اتنے بڑا علاقہ فتح کر لیا. اب یہ خود تحلیل چاہتا ہے چیز، لازم بات ہے کہ میں اس کو اگر کھولوں گا تو میرا موضوع کچھ اور ہو جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے بڑا آسان کام ہوتا ہے، پروجیکٹ کوئی لگاتا ہے، کسی اور کے دور میں جب اس کا افتتاح ہوتا ہے تو وہ اس کے گلے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جو چلا رہا ہوتا ہے، جو بنا رہا ہوتا ہے، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. جو آ کے ربن کاٹتا ہے اس کو یاد رکھتے ہیں. بھائی اصل بنانے چلانے والا کون تھا اس سے غرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. مثال آپ کو دوں، پاکستانی سیاست میں ایٹامک پاور بنانے والا مہم ہے یا پہلا بم کا تجربہ کر کے اس کو اپنے نام لینے والا مہم ہے؟ یقیناً جو بنانے والا ہے وہ مہم ہے. بم کا پھاڑ دینا اتنا مہم نہیں ہے، بنے ہوئے بم کو پھاڑنا مہم نہیں ہوتا. اصل مسئلہ تو بنانا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ یہ طاقت حاصل کر سکیں. لیکن ہم نے تاریخ میں اپنی ریسنٹ ہسٹری ہے، یہ تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پھاڑنے والے جو ہیں وہ زیادہ خوش تھے، اس کو زیادہ اون کر رہے تھے کہ جی ہم نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دی، ہم نے پاکستان کو ایٹمک پاور بنایا. آپ نے تو آ کے صرف ربن کاٹا ہے، بنانے والا تو کوئی اور تھا. اور یہ آج کل یہ اسی پر جو ہے وہ بہت بندر بانٹ چلتی ہے. سیاسی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کیا، محققین کہتے ہیں ہم نے کیا. محققین میں بھی دو گروہ ہو گئے. ایک صاحب کہتے ہیں جی یہ سارا آئیڈیا میرا تھا، دوسرے صاحب نے کہا بھائی تم تو فلاں چیز تھے، اصل تو بنانے والا میں تھا. کیوں اون کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بھائی کا باعظمت سلسلہ ہے جس کو اگر اون کر لیا جائے، جو یہ ٹھپا جس کے نام پر لگ جائے کہ جی یہ صاحب تھے انہوں نے کیا، تو وہ باعظمت ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بات یہ ہوتی ہے چلاتا کوئی ہے، اس کو اون کوئی اور کرتا ہے. چلاتا کوئی ہے، اس پر اپنا نام کا ٹیگ کوئی اور لگاتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب کے دور میں اتنی فتوحات ہوئیں، انہوں نے اتنے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے، انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے وہ کر دیا، اور یہ ہوا، اور اسلامی سلطنت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. ان کی جگہ اگر آپ کسی گونگے بہرے لولے لنگڑے کو بھی بٹھا دیتے تو یہ سب کچھ ہونا تھا. مثلا اگر میں یوں صاف کہوں کہ یہ ہوتے یا نہ ہوتے تب بھی ہونا تھا. یہ ہونا تھا، اس کے ہونے میں کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ جو فتوحات کا سلسلہ تھا، اس کی جو سیاسی اور جنگی پلاننگ تھی وہ پیغمبر اکرم کر کے گئے تھے. ان کو بعض مقامات پر خود مولا کائنات نے بچایا ہے، ورنہ یہ سیاسی اور جنگی اعتبار سے وہ بلنڈرز کرنے جا رہے تھے، وہ غلطیاں کرنے جا رہے تھے
کہ ان کا عالی شان دور ان کے ساتھ بڑی جلدی ختم ہو جاتا. اب مولا کائنات نے ان کی جان بچا کر ظلم کے ساتھ، ظالم حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے یا نہیں؟ مولا کائنات اس دور میں یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے کچھ ہو جانے سے کون سا بڑا نقصان ہے، کون سا اتنا بڑا نقصان تھا کہ ان کو بچانا اقل شر بن جائے، کم شر بن جائے. ان کے مر جانے سے اس سٹیج پر اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کیا کنڈیشن سامنے آئیں گی؟ اب یہ سب ایک بحث ہے، لیکن یقیناً مولا کائنات یہ جانتے تھے کہ ابھی فعلاً اس کا بچ جانا، زندہ رہ جانا کم نقصان پہنچائے گا اس کے مر جانے سے. یہ سب بڑی اہم نکات ہیں. لہذا یہ کوآپریشن ظالم کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہے، یہ کوآپریشن اسلام کے ساتھ کوآپریشن. اب یہ جو صورتحال ہے، یہ جو خلافت ثانیہ میں بہت سارے جو مسائل پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام میں دوبارہ نسل پرستی اسی دور میں بنیاد رکھی گئی دوبارہ سے. عرب اور عجم، دیکھیے خود جو حجۃ الوداع ہے اس کے خطبے میں پیغمبر اکرم نے من کنت مولا کہا یا نہ کہا، اس کو ڈسپیوٹڈ بنایا گیا ہے، نہیں بنایا گیا، لیکن اس کے اوپر تو سب متفق ہیں کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں. سب ہے نا متفق علیہ مسلمان کا. میں اب مسلمانوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے خلافت ثانیہ کے دور میں عجموں کے مدینہ میں ورود کے اوپر پابندی کو آج تک کیوں چیلنج نہیں کی؟ 15 سال تک عجموں کا، ایرانیوں کا مدینے میں داخلہ ممنوع رہا ہے خلافت ثانیہ. اور اس کے بعد 15 سال تک ایرانیوں کو، کیا پیغمبر اکرم یہ کہہ کے گئے تھے اپنے آخری خطبے میں؟ عرب اور عجم کی جو بنا ہے دوبارہ اس کو اسلام میں ڈالنے والی جو خلافت ہے وہ خلافت ثانیہ. اس دور میں یہ دوبارہ یہ سب کچھ ہوا. اسی طرح سے جو طبقاتی نظام ہے اس کو ایجاد کرنے والی جو خلافت ہے وہ خلافت ثانیہ. اس کو یہ پہلے اسلام لائے، اتنے درہم زیادہ دو. یہ صاحب بدر میں تھے، ان کو اتنے درہم زیادہ دو. یہ صاحب احد میں بھی تھے، ان کو اتنے درہم زیادہ دو. فلاں صاحب نے فلاں کام کیا تھا، ان کو اتنے درہم. کس حق سے؟ کہاں سنت پیغمبر میں؟ یہ اصل مسئلہ تو سنت پیغمبر ہے نا. مگر پیغمبر نے اپنے دور میں حکومت نہیں کی، مگر پیغمبر نے اپنے دور میں مال غنیمت نہیں تقسیم کیا، مگر پیغمبر نے اپنے دور میں بیت المال کو تقسیم نہیں کیا. کہاں پیغمبر نے یہ سنت اختیار کی کہ آپ بدر کے لوگوں کو زیادہ پیسے دے دیں، احد کے لوگوں کو اس سے زیادہ دے دیں، فلاں کو اس سے زیادہ دے دیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت مولا کائنات خلافت کی مسند پر تشریف فرما ہوئے ہیں، مدینہ ایک شدید طبقاتی جو تقسیم ہے اس میں تقسیم ہو چکا تھا. جب بھی دولت، دیکھیے عدالت اور مساوات میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے عدالت اور مساوات؟ مساوات کہتے ہیں چیزوں کو برابر تقسیم کرنا. یہ جو برابر ہے کبھی کبھار یہ عدالت کے منافی ہوتا ہے. یہ فرق ہے مساوات میں اور عدل میں. کبھی سب کو ایک جیسا دے دینا، سب کو ایک جیسا دے دینا مساوات تو کہلائے گی، عدالت نہیں کہلائے گی. یعنی کیا اس کا معنی یہ کہ کبھی کبھار مساوات عین ظلم ہوتی، عین عدالت کے خلاف ہوتی ہے. مساوات نہیں ہونی چاہیے. مساوات تو فرق کہاں ہے؟ ہم کیسے؟ اچھا یہ میں ایک ایسا کی پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کہاں مساوات کرنی چاہیے اور کہاں عدالت سے کام لینا چاہیے.
دیکھیے جہاں پر بھی بحث استحقاق کی ہو، حق کی بات ہو، وہاں ہمیشہ عدالت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور جہاں استحقاق نہ ہو، فری میں آپ کو چیز دے رہے ہیں بغیر حق کے، کسی حق کو ملاحظہ نہیں کیا آپ نے، وہاں آپ کو مساوات کو ملاحظہ کرنا چاہیے، وہاں مساوات کا لحاظ رکھیں۔ اب میں آپ کو اسی پروگرام میں فرض کیجئے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اس پروگرام میں تبرک بٹنا ہے فرض کریں، اور ایک ہے اس پروگرام کے بعد ایک انعامی مقابلہ سوال و جواب کا کروانا ہے۔ دو چیزیں، اگر آپ دونوں مقامات پر مساوات کو برقرار رکھیں گے تو انعامی مقابلے میں مساوات ظلم کہلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انعامی مقابلے کی جو بنا ہے وہ استحقاق ہے۔ وہ استحقاق کیا ہے؟ جو جواب دے گا صحیح اسے انعام ملے گا۔ اب آپ غلط جواب والے کو بھی انعام دے دیں، یدی مساوات برقرار رکھی جائے تو جس نے صحیح جواب دیا ہوگا اس کا حق آپ نے غصب کیا، اسے کہتے ہیں ظلم۔ اب یہ مساوات یہاں صحیح نہیں ہے، یہاں پر مساوات عین ظلم ہے۔ اسی طرح سے اب تبرک ہے، تبرک میں مساوات کو ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آئے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں وہ مساوی ہیں تبرک کے اعتبار سے، اور آپ ان کو کسی حق کی بنا پر نہیں دے رہے کہ جی تم نے بہت اچھی طریقے سے درس سنا تھا تو تمہیں زیادہ ملے، تم نے صلوات بھجوائی تو تمہیں زیادہ ملے گا، تم نے نعرہ لگایا تو تمہیں زیادہ ملے گا۔ البتہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں، مارکیٹ بڑا سلسلہ ایسا بن چکا ہے، لیکن فعلاً ہم اپنے جہت میں رہتے ہیں، اپنے حد تک رہتے ہیں، انشاءاللہ مسائل نہیں ہوں گے۔ تم نے جو ہے وہ یہ کیا، اور آپ جو ہے وہ ہمیں سوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے بظاہر، حالانکہ آپ سو نہیں رہے ہوں گے، یقیناً آپ آنکھیں بند کر کے کسی عرفانی سطح پر سن رہے ہوں گے، تو آپ کو کم نہیں۔ یہ تبرک کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ جو مجلس میں آ گیا اس کو ملنا ہے، ختم ہو گئی بات۔ جو درس میں آ گیا فرش پر بیٹھا ہوا ہے اس کو ملنا ہے۔ اب اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے اس کو زیادہ سمجھ میں آیا، یہ بچہ اس کو کم سمجھ، اس سے تعلق نہیں۔ یہاں مساوات ہونی چاہیے۔ یہاں اگر آپ نے کسی کو کم یا زیادہ کیا تو ظلم کریں گے آپ، کیونکہ کسی کا حق نہیں ہے، کس بنا پہ آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں۔ لہذا جہاں استحقاق وہاں عدالت، جہاں کوئی استحقاق نہ ہو وہاں مساوات، یہ قانون ہے۔ اب یہ جو قانون ہے یہ اس کو دین نے ہر جگہ ملاحظہ کیا ہے، مگر بدر میں شرکت کرنا استحقاق ہے، پہلے اسلام قبول کر لینا استحقاق ہے، یہ حق ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، بالآخر کسی نے پہلے کرنا ہے۔ اب آپ جیسے مثال اس کی بیان یوں کی جائے کہ مجلس میں جن لوگوں نے آنا ہے، اب جو پہلے آ کر بیٹھ گیا تو چونکہ وہ پہلے آیا اس کو زیادہ تبرک ملنا چاہیے، جو کسی وجہ سے آخر میں آیا اس کو کہے نہیں جو تم آخر میں آئے ہو تمہیں آدھا تبرک ملے گا، تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی تبرک کا تعلق مجلس سے، میں پہنچ تو گیا، میری جو بھی مشکل ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اور جو پہلے سے آیا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن تبرک کے اعتبار سے تو دیکھیں یہاں اس چیز کو مساوات کو، جہاں آپ عدالت اور عدالت کو وہاں سے مساوات کی جگہ پر عدل بدل کرنے کی کوشش کریں گے تو طبقاتی نظام پیدا ہوتا ہے۔ اس طبقاتی نظام کا نتیجہ جنگ جمل ہے۔ جنگ جمل مولا کائنات کو صرف اس لیے کرنی پڑی ہے کہ جن کو غلط طریقے سے دولت پہنچی تھی ان کو خوف یہ تھا کہ اگر ہم علی کی بیعت کر لیں اور اگر علی صحیح معنی میں اپنا نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جتنی بھی غیر استحقاقی دولت ہے سب واپس کرنی پڑے گی، اور آئی ہوئی دولت کو واپس کرنا بڑا سخت کام ہو۔ تو وہ مر گئے، کٹ گئے، لیکن انہوں نے پیسے واپس نہیں کیے۔ اس کا نتیجہ جنگ جمل ہے۔ دیکھیے اب آپ، اچھا اب اگر میں یہ فہرست بنانا شروع کر دوں کہ اور کیا کیا ہوا تو پھر لازمات ہم موضوع سے باہر چلے جائیں۔ میں ابھی وہ صرف جگہ بتا رہا ہوں آپ کو جن کا مجھے کام ہے خاص طور پر۔ اب یہ جو طبقاتی نظام بن گیا، یہ جو عرب اور عجم کی صورتحال بن گئی، اس ساری صورتحال نے
طول تاریخ میں اپنے اثرات دکھائیں، پوری تاریخ میں اپنے اثرات دکھائیں۔ جناب مختار علیہ السلام کی جو جنگ ہے، اس جنگ میں ان کی جو اہم ترین ٹیکنیکس ہیں، ان میں سے ایک ٹیکنیک اپنے جنگ میں ان ایرانیوں اور عجمیوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے کہ جو کوفہ میں مسلسل کئی سالوں سے عربوں کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، مسلسل کئی سال، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس نے پوری کیفیت کو بدل دیا ہے۔ مختار کو یہاں تک پہنچانے میں عجموں نے، ایرانیوں نے جو کردار کیا وہ سب کو پتہ ہے، اس لیے کہ جو ڈپرائیوڈ، جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، جو دبا ہوا ہو، اس کی مدد کرنے سے اس کی جو حمایت ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے۔ خود مولا کائنات کا کوفے کو حکومت بنانے کا جو فلسفہ ہے، ان میں سے ایک وجہ، ایک علت یہ ہے کہ مولا جانتے تھے کہ کوفے میں جو صورتحال ہے وہ مدینہ سے مختلف ہے۔ مدینہ میں تو عجموں کو گھسنے ہی نہیں دیا گیا۔ کیوں آج تک آپ دیکھیے کہ جب آپ تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کو مدینہ میں عجم ملتے ہی نہیں ہیں۔ جناب سلیمان کے بعد گویا آیا ہی نہیں کوئی۔ اب یہ آیا نہیں یا اس کو جانے نہیں دیا گیا، یہ مسائل ہے۔ کیوں نہیں آنے دیا گیا، اس کی وجوہات بالکل سامنے، وہ تاریخ نے خود بتائی آگے چل کے کہ کیوں نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن اس کا نقصان اور فائدہ دونوں، نقصانات تو ہوئے لیکن فائدہ کیا ہوا؟ عرب نژاد پرستی نے، عرب نسل پرستی نے خود بخود ان لوگوں کو اہل بیت کی طرف متوجہ کر دیا کہ جنہوں نے دیکھا کہ اصل اسلام یہ ہے جو عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ تو کیا وہ یہ اب آٹومیٹکلی ایک ایسی فضا بن گئی کہ جس کے اندر، اسی لیے اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایرانیوں نے تشیع کو بنانے میں مدد کی، ایرانیوں نے اسلامی حکومت کو توڑنے میں مدد کی، وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو آپ اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں بظاہر، کیا وہ حکومت ایسی حکومت ہے کہ وہ ایرانیوں کو مدینے میں گھسنے نہ دے، ایرانیوں کو آگے آنے ہی نہ دے؟ کیا آپ اس کو اسلامی حکومت کہتے ہیں؟ پہلا تو سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب اگر کوئی بھی سازش کر لے وہ تب بھی مسلمان ہے، عرب کے علاوہ کوئی سازش کرے تو وہ اسلام سے باہر کیوں؟ عرب کا کیا اسلام پر کوئی ٹھیکہ ہے خاص؟ شام میں تاریخ کی پہلی خلافت کے مقابلے میں بغاوت علی الاعلان آج تک اجتہادی غلطی کے لفافے میں لپیٹ کر توجیہ کی جاتی ہے، لیکن ایرانیوں کے یا کسی اور قوم کے اقدام کو اسلام کے خلاف کہا جاتا ہے، کیوں؟ یہ نسل، آپ کا اس نسل پرستی سے کیا تعلق ہے؟ نہ آپ عرب ہیں نہ آپ عجم ہیں، آپ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، آپ کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اس تفریق نے جو کہ ایجاد کی گئی، جہاں اسلام کو کئی چوٹیں پہنچائی وہاں فائدے بھی پہنچائے۔ اب ان فوائد میں سے ایک فائدہ، امام رضا علیہ السلام نے 20 سال امامت کا دور ہے، 10 سال آپ کی امامت کے گزرے ہیں ہارون کی حکومت کے، 5 سال امین کی، محمد امین کی حکومت، اور آخری 5 سال مامون، کیونکہ امین نے جو حکومت بنا لی تھی وہ عرب حصہ تھا، اور مامون نے جو قبضہ کیا تھا وہ سارے کا سارا عجم تھا۔ اب یہ جو عرب، ایک باپ کے 2 بیٹوں میں ایک پارٹی عرب کے ساتھ ہے، ایک پارٹی عجم کے ساتھ ہے۔ یہی یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اتنے عرصہ گزر جانے کے باوجود عرب اور عجم کی جو یہ سپریشن ہے یہ باقی رہی، جس کا ریشہ، جس کا بیج خلافت ثانیہ میں بویا گیا، اور جس کے اثرات آج تک آپ اور ہم ملاحظہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری رفٹ جو اسلام میں کریٹ ہوئی ہیں، جنہوں نے آج تک 1400 سال میں
دوبارہ اسلام کو ایک نہیں ہونے دیا، وہ یہی عرب اور عجم کا فرق ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، جو ابھی تک موجود، اور اس کو آج کے دور میں حس بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ایک میری جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے اور بات کو میں آپ تک آسانی سے پہنچا سکوں۔ وہ ہے تاریخی خیانت، علمی خیانت۔ جو تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم پڑھا کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ ان میں سے اکثر جو ہے اس کی بنا ہی خیانت ہے۔ جو تاریخ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، خصوصاً برادران کی جو تاریخ ہے، ان میں سے اکثر تاریخیں وہ ہیں جو کہ بادشاہ کے تخت کے نیچے بیٹھ کے لکھی گئی۔ آپ جب اسے پڑھیں گے تو اسی میں سے آپ کو درہم و دینار کی جھنکار سنائی دینا شروع ہو جائے گی جب آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے۔ اب مثلا میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، اپنی ایسی تاریخ کو ذکر کروں جو آپ سب نے سنی بھی۔ مغلیہ دور حکومت کی آپ نے تاریخ کہیں نہ کہیں پڑھی ہے، یقیناً زبردستی آپ کو پڑھائی گئی ہے، اور اس میں پڑھایا گیا آپ کو کہ فلاں بادشاہ جو تھا وہ قرآن لکھ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ ایک صاحب جو تھے وہ ٹوپیاں بنا بنا کر اپنی جو ہے نا وہ روزی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ٹوپیاں بنانے والے ہیں، یہ اتنے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے بادشاہت کے لیے اپنے سارے بھائیوں کو مار دیا اور اپنے باپ بادشاہ کے اوپر انویٹ کر کے، حملہ کر کے اسے قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد اسے مارا نہیں، جیل میں رکھا۔ باپ نابینا ہو گیا۔ کون ہے؟ شاہ جہاں۔ بیٹا کون ہے اس کا؟ اورنگزیب عالمگیر۔ یہ جو ٹوپیاں بنانے والے اورنگزیب صاحب تھے، انہوں نے شاہ جہان کو قید کیا، سارے بھائیوں کو قتل کیا، اور حکومت بنانے کے بعد باپ کو کئی سال قید رکھا، وہ اندھا نابینا ہو گیا۔ ایک دن زندان کا دورہ کر رہے تھے، ایسے ہی، ورنہ تو ابا کو اندر ڈال کے بھول گئے تھے کہ کوئی باپ تھا بھی میرا یا نہیں۔ گھومتے پھرتے پہنچ گئے اس جگہ پہ جہاں ابا قید تھے۔ حالت دیکھی بہت بری ہے، نابینا ہوئے ہوئے، عجیب قسم پرسی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا شاید رحم آ گیا، کہا کوئی خواہش ہے تو بتلاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن میں یہاں بیکار پڑا رہتا ہوں، اگر ہو سکے تو کچھ بچوں کو بھیج دو کہ میں انہیں پڑھا سکوں، اور مسور کی دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو پلٹ کر کہا کہ تخت چھن گیا، راج چلا گیا، بیٹے مارے گئے، نابینا ہو گئے، قید میں پڑے ہو، لیکن حکمرانی کا شوق تمہارے دماغ سے ابھی تک نکلا نہیں۔ اب یہ جو اساتید ہیں وہ اس کو زیادہ حس کر سکتے ہیں۔ کہا سب کچھ ہو گیا لیکن حکمرانی کا شوق تمہارے دماغ سے نکلا نہیں۔ اب طول تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ایسے ہی افراد کو خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، ذل الہی وغیرہ وغیرہ لکھا گیا۔ اسی طرح سے اس فیملی کے ساتھ جو رشید لکھا جاتا ہے، جن کے ساتھ پلید لکھا جانا چاہیے، تاریخ کے کمالات ہیں۔ الف لیلا اگر آپ نے نام سنا ہو، یقیناً نام تو ہر ایک نے سنا ہوگا تقریباً، جس کا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے عریبین نائٹس۔ الف لیلا اصل میں الف لیالی ہے، جس کو ہمارے ہاں الف لیلا پڑھا جاتا ہے اردو میں۔ یہ الف لیلا نہیں ہے، یہ الف لیالی ہے عرب میں۔ الف لیالی یعنی کیا؟ 1000 راتیں۔ اس دور میں پیسے دے کر یہ کام کروایا گیا اور 1000 ایسی دلچسپ داستانیں لکھوائی گئیں کہ جن کا جو مین ہیرو تھا وہ اس زمانے کا خلیفہ تھا، اور خلیفہ صاحب اس کہانی کے جو ہیروئک ان کا کریکٹر تھا وہ یہ تھا
کہ وہ رات کو بھیس بدل کے آتے تھے اور لوگوں میں بیٹھ کے ان کے مسائل کو سنا کرتے تھے۔ یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے تاریخ میں، یہ بڑی خطرناک ہوئی۔ ظالم سے ظالم شخص کو ہیرو بنانے میں ان قلموں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ شاید ہی کسی نے کیا۔ بدترین افراد، بدترین کریکٹر، تاریخ میں آپ کا ہیرو۔ ایک مثال دوں آپ کو، سیف اللہ۔ اب یہ ہمیں تو معلوم ہے کہ سیف اللہ کون ہے، لیکن آپ ذرا دو کوچے ادھر جا کے پوچھیں گے تو سیف اللہ بدل جائے گا۔ جن صاحب کو سیف اللہ کا لقب زبردستی دیا گیا، اللہ کی تلوار جن کو لقب دیا گیا، انہوں نے پیغمبر کی ہمراہی میں پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے مخالف جنگ لڑی۔ یعنی سیف الہی ہمیشہ پیغمبر کے سر پر ٹوٹتی رہی۔ احد میں گھاٹی خالی دیکھ کر پلٹ کر جو حملہ کرنے والی فوج تھی وہ اسی سیف الہی کی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد، جس کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی بڑی، اس جنگ میں اس کے بعد پیغمبر نے ایک چھوٹا سا کام ان کے سپرد کیا تھا کہ جاؤ فلاں سے خراج لے آؤ۔ ان کی وہاں پرسنل دشمنی تھی دوران جاہلیت کی۔ اب آپ بھیڑیے سے کہیں کہ جاؤ 2 بکریوں کا دودھ نکال کر لے آؤ، تو بھیڑیا دودھ بعد میں نکالے گا، بکری کو پہلے کھائے گا۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ وہی کیا کہ پہلے تو اپنا بدلہ نکالا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اور پھر جو جمع پونجی ہاتھ میں آئی وہ لے کر پہنچ گئے۔ جب پیغمبر اکرم کو پتہ لگا کہ یہ فنکاری کر کے آئے ہیں، تو آپ اتنے غضبناک ہوئے کہ 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹھے۔ چلیں، توبہ کر لی سب شمشیر الہی نے۔ ہمارے ہاں سوائے معصومین کے ہر ایک کی توبہ قبول ہو جاتی۔ توبہ جو ہے وہ ظالمین کی فوراً قبول۔ رسول کا پورا گھرانہ کاٹ دو، اس کے بعد توبہ کر لو، معاف ہو جاؤ گے۔ اسلام کی دھجیاں اڑا دو، توبہ کر لو، قبول ہو جاؤ گے۔ لیکن جو اسلام کی خدمت گار ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہمارے ہاں۔ چلو جی توبہ ہو گئی، توبہ کے بعد انہوں نے بڑی خدمت کی، ادھر مارا، اس کو مارا، ایران میں یہ کیا، فلاں میں یہ کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ یہی شمشیر الہی جو تھی، اس کا انجام کیا ہوا؟ کس جنگ میں جنگ کرتے ہوئے یہ شہید ہوئے؟ شمشیر الہی کو شہید ہونا چاہیے نا، پتہ ہے اتنی لڑائی کی انہوں نے، اتنی جنگیں لڑیں، تو تاریخ آپ کو جواب دے گی کہ خلافت ثانیہ میں ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ اب اس کی کیا داستان ہے انشاءاللہ یہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کبھی۔ اب کرتے کیا ہیں کہ وہ پہلا حصہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، نہ یہ بتاؤ کہ پہلے کیا تھے، نہ یہ بتاؤ اختتام کیا ہوا۔ کتاب لکھ دو شمشیر بے نیام، اور اس میں ایک ہیرو کے طور پر پیش کر دو کہ جی یوں ہوا، اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ ایک بہادر فوج کا سپہ سالار ہونا سپہ سالار کو بہادر نہیں بناتا۔ کمال تو اس وقت ہوتا ہے کہ جہاں فوج کمزور ہو اور سپہ سالار کمال دکھائے۔ اور اگر ایسی شمشیر بے نیام دیکھنی ہے تو واحد جنگ ہے جس کا نام ہے خیبر، جہاں بھاگی ہوئی فوج کا سپہ سالار اکیلا جا کے لڑا تھا۔ بہرحال اب یہ تاریخ ہے، تاریخی خیانتوں کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامی حکومت تاریخ میں صرف امام خمینی کے انقلاب کے بعد بنی ہے، 1400 سال میں۔ اب اس پہ کبھی بحث کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، یہ تو ہم نے پتہ نہیں وہ کہنا چاہیے کن گناہوں کی ہم نے سزا بھگتی ہے اس سارے عرصے میں، جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا جو ہم اور آپ اب دیکھ رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے دور میں، اب یہ جب ہارون صاحب دنیا سے گئے تو جو ظلم اور جبر یہ کر چکے تھے اس کا ظہور انہی کی اولاد میں ہوا کہ ایک بھائی جو تھا وہ عرب حکومت پہ ہو گیا۔ اچھا، اب جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ امین پیور بریڈ ہے، باپ بھی بادشاہ، ماں بھی بادشاہ، باپ بھی عرب، ماں بھی عرب۔
مامون صاحب کا جہاں تک قصہ ہے، اول تو میں آپ کو یہ بتا دوں تاریخ میں کہ مامون جو تھے ان کا تاریخ میں تاریخی حقائق کے اعتبار سے ہارون کی اولاد ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ غالباً جعفر برمکی، اگر میرا ذہن اشتباہ نہیں کر رہا، کو کنیز لانی تھی ایران سے، جس کنیز کے ساتھ خیانت کی تھی جعفر برمکی نے راستے میں، اور بعد میں مامون صاحب پیدا ہوئے اسی ایرانی کنیز سے۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مامون عباسی تھا ہی نہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اب بادشاہ صاحب کی کنیز تھی اور رازمات بادشاہ صاحب کے گھرانے میں بادشاہ صاحب کے پاس ہی پیدا ہوا، لہذا بادشاہ صاحب کا نام مل گیا اسے۔ اب بہرحال آن دا ریکارڈ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ جہاں رجسٹریشن ہوتی ہے بے فارم بنتا ہے، بے فارم میں بہرحال ہارون کا نام لکھا گیا، لیکن پھر بھی مسئلہ کیا تھا کہ ماں ایرانی تھی۔ اب ہارون جس وقت مرا ہے تو یہ جو تفریق عرب اور ایرانی کی تھی، عرب اور عجم کی تھی، یہ سب سے زیادہ واضح تھی، یہ واضح تھی۔ اس نے فوری طور پر جو کام کیا وہ کیا کہ عرب علاقے پہ امین آ گیا اور ایرانیوں میں مامون۔ اب مامون کے ساتھ جو عجم تھے ان کے کئی زخم ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ عرب بالکل نہیں تھے، عرب بھی تھے۔ ادھر سے دوسرا تھا کیا تھا کہ عرب کو جس چیز کا دوسرا ایک جسے کہنا چاہیے کہ کمزوری تھی ان کی، وہ کمزوری یہ تھی کہ عربوں میں اہل بیت کا حق دلوانے والی جو شورشیں تھیں، جو تحریکیں تھیں، وہ بھی بظاہر امین کے خلاف ہی تھیں۔ یہ وہ سارے عوامل ہیں جو باعث بنے کہ مامون نے امین کو شکست دے دی 5 سال میں۔ اب مامون کے بارے میں بھی آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ جی بہت علم دوست تھے، بڑی انہوں نے کتابیں ترجمہ کرائیں، کتاب خانے کھولے وغیرہ وغیرہ۔ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو عرض کروں گا کہ یہ کرنا کیا چاہتے تھے، کیونکہ اب میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہوں گا، لیکن انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا تفصیل سے کہ یہ جو کتاب، یہ جو مشہور کیا جاتا ہے، ان کے پیچھے راز کیا تھا۔ لیکن اسی میں انہوں نے جو ظلم کیا، یعنی جو بظاہر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی تحریک تھی جناب علمی، اور بڑا ترجمہ ہوا اور بڑا علم جو ہے نا وہ یونان کا منتقل ہوا وغیرہ وغیرہ، اس میں جو کہانیاں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ صرف اتنا ایک اشارہ دے رہا ہوں، آج اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب کتابوں کے ترجمے کی قیمت کتاب کے وزن کے برابر کا سونا ہو، جو تشویق دلائی گئی، جو محرک ایجاد کیا گیا لوگوں میں شوق کہ بھئی یہ چیزیں ترجمہ ہوں، اس کا معیار کیا تھا؟ معیار یہ تھا کہ آپ کتاب ترجمہ کریں، جو کتاب آپ ترجمہ کریں گے کتاب کے وزن کے برابر آپ کو سونا مل جائے گا۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ جو ترجمہ ہوا ہوگا، یہ ترجمہ علمی ہوا ہوگا یا لالچی ہوا ہوگا؟ کیا ترجمہ ہوا ہوگا؟ لالچی ترجمہ، یہ تو سونے کے لیے ہوا ہے۔ اب لازم آتا ہے کہ جب ترجمہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو مسائل ہیں، ہم تو اس سے گزر بھی رہے ہیں، کسی حد تک دیکھنا ہمارے اپنے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہت سارا ترجمہ صرف پیسوں کے لیے ہو رہا ہے۔ جب پیسوں کے لیے ترجمہ ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے اپنے ساتھ پیش آئے ایک صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی اکنامکس نہیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، ان کو پتہ نہیں اکنامکس ہوتی کیا ہے، انہوں نے پیسوں کے چکر میں اکنامکس کی کتاب کا ترجمہ کر دیا۔ اب ان کی بدبختی کہیں یا میری بدبختی کہیں، جس کی بھی تھی باہر، وہ کتاب میرے پاس آئی اس لیے کہ جی جہاں جہاں اس میں اکنامکس کی اصطلاحات آئی ہیں وہاں وہاں آپ انگلش آگے لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو میں نے کتاب کا پہلا صفحہ، اب جو پہلا صفحہ ہوتا ہے اس پہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے، ایک الحمدللہ ہوتی ہے، والصلاۃ والسلام نبی ہوتی ہے، اس کے بعد بحث شروع ہوتی ہے۔ وہی جو 4 لائنیں تھیں وہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ جن صاحب نے یہ ترجمہ کیا ان کو اکنامکس نہیں آتی؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی۔ میں کہا قبلہ جب اکنامکس نہیں آتی تو ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب میں نے جو ترجمہ وہ دیکھا، مجھے پتا ہے کہ اس پہ کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ فارسی میں سود نفع کو کہتے ہیں، فائدے کو، ہمارے کہتے ہیں سود مند ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں سود مند، سود مند یعنی فائدے مند۔
فارسی میں لفظ سود فائدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ جسے ہم سود کہتے ہیں اس کے لیے وہ لفظ ربا استعمال کرتے ہیں، جو کہ اصل میں عربی لفظ ہے ربا۔ اکنامکس میں سود، انٹرسٹ اور پروفٹ دو الگ الگ چیزیں، کاملاً الگ الگ چیزیں، اور اگر آپ کہیں پر پروفٹ کی جگہ انٹرسٹ لکھ دیں یا انٹرسٹ کی جگہ پروفٹ لکھ لیں تو پوری ایکویشن بدل جاتی ہے، پورا نتیجہ الٹ ہو جائے گا۔ یہ سب سے کم ترین غلطیاں تھیں ان کی جو انہوں نے کی ہوئی تھی اس کتاب میں، کہ کہیں انہوں نے سود کا ترجمہ منافع کیا اور کہیں انہوں نے سود کا ترجمہ سود کیا۔ اب یہ کتاب اگر بازار میں آ جائے تو مترجم کو تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے، جو رائٹر ہے اس کو گالیاں پڑیں گے، وہ کہیں گے اس کو تو اکنامکس نہیں آتا، حالانکہ لکھنے والا اس وقت ایران میں اکنامکس کا سب سے قوی ترین آدمی آیت اللہ عباس موسویان، جو انہوں نے اجتہاد بھی کیا ہے اور اکنامکس میں پی ایچ ڈی بھی کی۔ اس دور میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، یہ جو فلسفے میں اور عرفان میں اور صوفی ازم میں غلطیاں آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اس کی بنا اس دور میں بنائی گئی تھی جسے آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اب وہ علمی بحث ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ عرض کروں۔ اس سارے ماحول کے اندر اسی مامون نے جب اپنے بھائی کو شکست دی تو اپنے بھائی کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا، پوری فوج کو پوری فوج کو حکم دیا گیا کہ خیمے کے ایک دروازے سے داخل ہو، اس پر لعنت کر کے تھوکتے ہوئے دوسرے دروازے سے۔ 2 یا 3 دن لگے صرف اس کام میں، اس کے بعد اپنے بھائی کے سر کو مختلف علاقوں میں بلاد میں پھروایا۔ یہ ہے خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول مامون الرشید صاحب، جن کے تاریخ میں بڑے بڑے نغمے گائے جاتے ہیں۔ اب یہ بتلائیے کہ جو اپنے بھائی کو معاف نہ کرے اس کو امام رضا سے کیا محبت ہوگی؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اب جانتے ہیں یہ جو سچویشن ہے، یہ یاد رکھیے، میں نے اس کو کہا ہے اور بار بار کہتا رہوں گا، امام معصوم کا سب سے اہم فریضہ دین کی حفاظت ہوتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے اگر تلوار نکالنی ہو تو تلوار نکالنا واجب، نیام میں رکھنی ہو تو نیام میں رکھنا واجب۔ دین کی حفاظت کے لیے شہر میں رہنا واجب تو شہر میں رہے گا، اگر دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت واجب۔ دین کی حفاظت کے لیے حاضر رہنا ضروری تو حاضر رہنا واجب۔ دین کی حفاظت کے لیے اگر غائب ہونا ضروری تو غائب ہونا واجب۔ اب امام رضا یہ جانتے ہیں، اب جو بھی امام رضا کر رہے ہیں اس میں امام رضا کے جو درپیش ہے وہ دین کی حفاظت ہے۔ لہذا جب امام کو بلوایا گیا تو امام نے جو اپنا سفر کیا وہ تاریخ میں ایک تاریخی سفر ہے، مدینہ سے لے کر نیشاپور اور پھر مرو تک۔ ہر مقام پر امام نے یہ سمجھایا، لوگوں کو بتلایا کہ میں اپنی رضا و رغبت سے نہیں جا رہا، مجھے بلایا جا رہا ہے زبردستی۔ جب مامون نے کہا کہ آپ کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آپ لیں، آپ کا حق ہے، تو امام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ کیسے دے رہا ہے؟ اگر یہ خلافت جس پر تو بیٹھا ہوا ہے تیرا حق بنتا ہے، خدا نے تجھے دیا ہے، تو تیرے لیے یہ معیوب ہے کہ تو جس کا حق نہیں بنتا اسے دے اور خدا کی دی ہوئی چیز کو ٹھکرائے اور ختم کر۔ لیکن اگر یہ تیرا حق نہیں ہے اور تو نے غصب کیا ہوا ہے تو غصب کا مال تو کسی کو جو تیرا ہے ہی نہیں وہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یا تو ہے تیری یا نہیں ہے، اگر تیری ہے تو تجھے دوسرے کو نہیں دینا چاہیے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم بانٹتے پھرو، اور اگر تیری نہیں ہے تو تو کس استحقاق سے مجھے دے رہا ہے؟ جو تیرا ہے ہی نہیں تو دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ امام کا یہ جواب سننے کے بعد اب تیسرا کوئی مسئلہ نہیں، تیسری کوئی راہ نہیں ہے، مجبور ہو گیا، کہا چلے آپ میری ولایت عہدی کو قبول کر لیں۔
امام نے فرمایا کہ ولایت عہدی کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور سوال پھر وہی پلٹ کر آتا ہے کس کا ولی عہد ہوں میں، کہ جس کی حکومت حق کی ہے یا ظالم کی حکومت ہے۔ اب جب امام نے اس نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی راستہ نہیں، اس نے کہا آپ کو بالآخر اس کو تو قبول کرنا پڑے گا، ورنہ دیکھیے میں پھر آپ سے عرض کروں کہ امام قتل ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ امام کیا دیکھتے ہیں؟ امام یہ دیکھتے ہیں کہ دین کس سے بچے گا۔ اب امام نے صرف دین نہیں بچانا، امام نے تاریخ میں جو اور خیانتیں ہوئی ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہے۔ امام نے کہا میں کچھ شرائط ہیں۔ کیا شرط ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میں کسی حکومتی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ نہ میں مفتی بنوں گا نہ قاضی۔ کہ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ تیسری شرط یہ ہے کہ میں کسی کو نہ عزل کروں گا، سسپینڈ بھی نہیں کروں گا کسی کو، اور نہ کسی کو نصب کروں گا، کسی کو مقرر بھی نہیں کروں گا، نہ کسی کو لگاؤں گا نہ کسی کو نکالوں گا۔ چوتھی شرط کیا؟ کہ چوتھی شرط میری صرف یہ ہے کہ میں جہاں ضروری سمجھوں گا وہاں وہاں مشورت دوں۔ دیکھیے امام کیوں یہ شرطیں لگا رہے ہیں؟ امام بغیر شرط لگائے بھی یہ سارے کام کر سکتے تھے، اور ہم تاریخ میں اسے ثابت کر سکتے تھے کہ بھائی امام اتنے سال ولی عہد رہے، نہ آپ نے کسی کو لگایا نہ کسی کو نکالا، نہ آپ نے حکومتی معاملات میں دخل دیا، نہ آپ مفتی تھے نہ آپ قاضی تھے، اور آپ صرف مشورے دیتے۔ یہ چاروں چیزیں ہم سمجھ بھی سکتے تھے نا۔ کیوں شرط لگا رہے امام؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ چار شرطیں ثبت ہو جائیں۔ جب یہ چار شرطیں ثبت ہوں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جہاں یہ چار شرطیں سامنے آئیں گی، پڑھنے والے دیکھنے والے دیکھتے یہ کہیں گے کہ یہ ولی عہدی نہیں ہے، زبردستی ہے۔ چاروں یہ کون سا ولی عہد ہوتا ہے کہ جو کسی حکومتی معاملے میں مداخلت ہی نہ کرے؟ اب ذرا پلٹ کر اس بحث کی طرف جائیں جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ کون سا ولی عہد ہے کہ جو کسی امام حکومت کے معاملے میں دخل ہی نہیں دے رہا، نہ کسی کو نکال رہا ہے نہ کسی کو لگا رہا ہے، نہ مفتی ہے نہ قاضی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف مشورہ، وہ بھی جہاں ضروری سمجھے گا۔ بے عین ہی پوزیشن مولا کائنات نے اس 25 سال میں ایسی ہی گزاری ہے جیسے امام علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور گزارا ہے۔ آپ نے صرف مشورہ دیا ہے جہاں آپ نے دین کی بھلائی کو جانا۔ اب اگر آپ اس کو اپنے طور پر زبردستی کوئی کوپریشن، کوئی چیز، کسی بیعت، کسی چیز کا نام دے سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ہمارے نزدیک نہ یہ حکومت کہلاتی ہے نہ ولایت عہدی کہلاتی ہے۔ تو اب آپ اپنی ڈکشنری میں جس چیز کا جو معنی کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک نہیں۔ ہمارے ائمہ نے ان تمام چیزوں کو، اب میں بس ایک آخری جملہ کہہ کے اور بات کو ختم کروں کہ آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں، مثلا سیوطی کی آپ تاریخ الخلفاء اٹھا لیں، ذکر کیا اس نے کہ فلاں خلیفہ کے دور میں رافضیوں کے فلاں امام تھے، یہ بھی تھے اس دور میں، لیکن کبھی اس نے اس سے زیادہ ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ابن خلدون کو سیاست، سوشیولوجی، عمرانیات کا ماہر سمجھا جاتا ہے، اس نے اس علوم کی بنا رکھی، اس کا مقدمہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے کہ جی اس نے اس میں بڑے اہم نکات کو ذکر کیا۔ مجھے یہ بتلائیے کہ جب آپ کسی چیز کی تحلیل کرنے جاتے ہیں، تحلیل میں اگر آپ اہم ترین عوامل کو نظر انداز کر لیں تو کیا آپ کی تحلیل صحیح ہوگی؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایسی تحلیل کے صحیح ہونے کا کہ جس میں اہم ترین عوامل کو رد کر دیا گیا ہو، نظر انداز کر دیا گیا۔ آپ کو اہل سنت کی تاریخ میں تقریباً کہیں پر بڑی مشکل سے بعض کی قلم سے یہ سچ نکلا ہے کہ امام رضا کو ولی عہد بنایا گیا تھا، بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اچھا، جس کے قلم سے یہ نکل جاتا ہے وہ اور بہت ساری چیزیں کھا جاتا ہے۔ ہم تو یہ سچ، یہ جہاں جہاں زور زبردستی سے نکلا ہوتا ہے اس کو بڑی مشکل سے ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کر کے ایک نکالتے ہیں سچ۔
تاریخ میں۔ امام رضا نے صرف اپنی نماز عید سے یہ بات بتلا دی تھی کہ امام ظاہری حکومت کے نہ ہوتے ہوئے بھی قلوب پر کیسے حکومت کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھیے میں عرض کروں، یہ چھوٹے واقعات نہیں ہوتے، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تصور کیجئے آج کے دن میں آپ کوئی ایسی طاقت کہ جو نماز عید پڑھانے نکلے اور زمانے کی طاقتور ترین حکومت گھبرا جائے کہ یہ نماز عید کہیں ہمارے خلاف تحریک نہ بن جائے، تو کیا وہ شخصیت چھوٹی ہوگی؟ اسے کم سمجھا جائے گا۔ اب میں آپ کو اس دور میں صرف ایک اشارہ کروں گا تاکہ آپ اس فضا کو سمجھ سکیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ، عراق میں آپ کی کیا سیاسی فعالیت ہے؟ نہ آپ کو حکومت میں کوئی دخل دیا جاتا، نہ آپ کا کوئی ظاہری اثر و رسوخ ہے، آپ کے دروس خارج کو بھی روک دیا گیا۔ وہاں پر ایک صاحب ہیں، وہ بہت چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ میں ولی فقیہ ہوں، میں ولی فقیہ ہوں، میرے پاس آؤ، میں فلاں فتویٰ بھی تمہیں دے دوں گا، میں فلاں فتویٰ بھی تمہیں دے دوں گا، میری تقلید کرو، میں بھی ولی فقیہ ہوں۔ ان صاحب کا وہاں پہ درس بڑی زور و شور سے چلتا ہے۔ اگر آپ آغا سیستانی کے سامنے ان کو کھڑا کر دیں تو ان کا قد آغا کے سامنے بچے جیسا لگے گا۔ کبھی اس بات پہ غور کیا کریں کہ کیوں آیت اللہ سیستانی کا علمی قد اتنے زیادہ ہونے کے باوجود آغا کا درس اتنی آزادی سے نہیں چلتا جتنا ان صاحب کا چلتا ہے؟ تو وہ چیزیں آپ کے لیے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آیت اللہ سیستانی کی سیاسی اہمیت آپ کو بتلاؤں گا۔ جس وقت امریکہ نے اور اس کے حامیوں نے چاہا کہ نجف پر حملہ کریں، ہوا تھا، اب میں سے بعض بزرگان کو یاد ہوگا، اور آیت اللہ سیستانی دل کے علاج کی وجہ سے لندن میں تھے، آپ عراق میں بھی نہیں تھے، اور آپ نے اسی بیماری کی حالت میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا، اور آپ نے کہا کہ عراقیوں پر واجب ہے اس وقت نجف کی طرف جانا۔ اتنی بڑی تعداد میں عراقی نجف کی طرف جانا شروع ہوئے کہ امریکہ نے گھبرا کر اپنا فیصلہ واپس لیا۔ دنیا کی سپر پاور جب کسی ایک فتوے کے سامنے اس طرح سے زانو خم کرے، اسے کہتے ہیں ولایت کی قوت۔ یہ ہے قوت ولایت۔ تب پتہ لگتا ہے کہ یہ چپ رہ کر بھی کیسے دلوں پر حکومت کیا کرتے ہیں، یہ یہاں پتہ لگتا ہے۔ تو ہمارے آئمہ کیسے لوگوں میں رہے، اس کی ایک جھلک ہے، خالی ایک جھلک ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے، لوگ کہتے ہیں اتنے سال میں، اچھا ہمارے ہاں بہت سارے بے وقوف ہیں جو اس طرف افراد کے شکار ہیں، وہ ان بزرگوار پہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں ہے، فلاں ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کون ہیں جس کو گلی کے چوتھے گلی کا حال نہیں معلوم، بلکہ اپنی گلی کا حال نہیں معلوم؟ تم آؤ گے یہ بتاؤ گے کہ فلاں آیت اللہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ ہمارے افراد و تفریح نے نقصان پہنچایا۔ ان بزرگوار کے وجود نے آج تک عراق میں تشیع کو باقی رکھا ہوا، یہ میں آپ کو بتلاؤں۔ ان کے لیے آج بھی ایران واپس آنا کام نہیں ہے۔ آغا آج اعلان کر دیں تو ایران آمادہ ہے ان کو لینے کا، ایران منع کر سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ میری اس وقت جو جگہ ہے وہ ولی فقیہ کے سپاہی کے عنوان سے ہے، لیکن یہ سپاہی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کیا اجتہاد و تقلید ختم ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ولی فقیہ اور مجتہد میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہوئے بھی ولایت فقیہ کو مان سکتے ہیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہاں چیزیں ایک دوسرے کے عرض میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائے وہاں مسئلہ ہوتا ہے، جہاں طول میں ہو وہاں مسائل نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس پہ بھی عرض کروں گا۔ ایک نماز جمعہ یہ بتلا رہی ہے کہ میرے مولا نے اس دور میں کارنامہ کیا انجام دیا، آپ کی سیاسی فعالیت کیا تھی، ایک نماز جمعہ نے۔ اور پھر مامون کا آپ کو زہر دے کر شہید کر دینے پر مجبور ہو جانا یہ بتلا رہا ہے کہ امام رضا کی سیاسی فعالیت کیا تھی۔ لہذا اگر ائمہ کی سیاسی فعالیت کو سمجھنا، اب امام نے ولایت عہدی کو قبول کیوں کیا، اس میں وہ جبر اور اکراہ اپنی جگہ پر ہے،
لیکن امام یہ جانتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ ساتھ ولی عہدی کو قبول کرنے سے اسلام کو کیا کیا فائدہ ہونا ہے۔ امام یہ ولایت عہدی کو اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ آپ نے ظالم حکومت کے ساتھ، آپ کی شرائط یہ بتا رہی ہے کہ آپ تعاون کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ اس وقت کے طاغوت کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یہ امام جانتے ہیں۔ آپ نے جس طرح سے کنٹرول کیا، واقعاً اگر آپ اس سچویشن کو صرف سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے سامنے ایک ظالم، آپ مثال آج کوئی ڈکٹیٹر آ جائے اور آپ سے کہے کہ یہ کرو، دیکھیے یہ یاد رکھیے، شرائط لگانے والا پاورفل ہوتا ہے شرائط قبول کرنے والے سے۔ یہی وہ سچویشن ہے جو امام حسن علیہ السلام کی ہے معاویہ کے سامنے۔ آپ یہ بتلائیے کہ جب ایک ظالم آپ سے یہ کہے کہ یہ کرو تو آپ ہوں گے اس کنڈیشن میں، آپ کہیں گے نہیں یہ شرط ہے اس پہ میں قبول کروں گا؟ ظالم تو آپ گردن دبا دے گا ہماری، کہے گا ایسی کی تیسی تمہاری۔ جہاں ظالم گردن نہ دبا سک رہا ہو، جہاں ظالم شرائط کو قبول کر رہا ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ کمزور ہے۔ صلح امام حسن نے نہیں کی ہے، امام حسن صلح کی شرائط دینے والے ہیں۔ جو شرائط کو قبول کرنے والا ہے وہ ضعیف ہے۔ یہی چیز امام رضا نے اپنی دور میں بتلائی کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم یہ جو بات مان رہے ہیں اس کا ایک الگ فلسفہ ہے، لیکن یہ دیکھو کہ جب ہم شرائط لگا رہے ہیں تو شرائط لگانے والا طاقتور ہوتا ہے، قبول کرنے والا ضعیف ہوتا ہے۔ اب میں کتنا قوی ہوں اس کو امام نے بتلایا اپنی تاریخ میں، یہ جو سارے واقعات پیش آئے یہ امام نے یہ سمجھایا کہ میں کتنا قوی ہوں، میں اتنا قوی ہوں کہ میرے سامنے موجود یہ شخص مجھے زہر کے علاوہ، مکاری کے علاوہ کبھی بھی میرے سامنے آ کے کھڑے ہو کے مجھے نہیں للکار سکتا۔ تو جو للکار نہ سکے، جو مکاری سے کسی کو مارے وہ قوی ہوتا ہے، یا جو للکار کے پکار کر سامنے مقابلہ آ کے کرے وہ؟ یہ وہ کمالات ہیں۔ اب انشاءاللہ میں گفتگو، چونکہ مجھے کچھ مقدمات بنا کے یہاں تک لانا تھا اس لیے گفتگو طویل بھی ہو گئی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یقیناً میں نے آپ کی ضرورت سے زیادہ وقت لیا اور نہیں معلوم مجھے کہ میں کتنا مفید آپ کے لیے ثابت ہو سکا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ پالنے والے بحق امام رضا علیہ السلام ہمیں ائمہ کی معرفت، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اور صحیح معنی میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق امام رضا علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جتنے بھی دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق امام رضا علیہ السلام شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت فرما۔ بحق امام رضا علیہ السلام تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ بحق امام رضا علیہ السلام رہبر انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہمیں سیرہ ائمہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے امان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔